السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فوزیہ اقبال یہ بہن سوال کرتی ہیں، جو بچہ صرف ماں کا دودھ پیتا ہو اگر وہ کپڑوں پر الٹی کر دے تو انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بہن نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ عوام میں یہ بات رائج ہے کہ جو بچہ ابھی ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کھاتا پیتا، اوپر کی غذا نہیں لیتا، صرف ماں کا دودھ ہی پیتا ہے، تو اگر وہ کپڑوں پر الٹی کر دے یا پیشاب کر دے تو اس کے پیشاب کرنے سے یا الٹی کرنے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جو بچہ پیدا ہوا ہے، بچے کی پیدائش سے لے کر تا حیات تک، چاہے وہ بچی ہے یا بچہ ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی کھاتا پیتا ہے، اگر وہ پیشاب کر دے یا پھر الٹی کر دے، دونوں نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ کپڑے کے جس حصے پر لگیں گے یا جسم کے جس حصے پر لگیں گے، جسم کا وہ حصہ اور کپڑے کا وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا، جس کا پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ نجاست 1 درہم سے کم ہے، یعنی بچے نے پیشاب کیا، تھوڑا سا کپڑوں پر لگ گیا، جسم کے تھوڑے سے حصے پر لگ گیا، یعنی 1 درہم سے اگر وہ حصہ کم ہے۔ 1 درہم کے بارے میں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ 1 درہم کیا ہے؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح ہاتھ اسٹریٹ کریں اور ہاتھوں کی ہتھیلی، یہ جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے، تھوڑا سا اس پہ پانی ڈالیں، جو پانی ٹھہر جائے، رک جائے، یہ سمجھ لی کہ یہ اتنا 1 درہم ہے۔ یہ اندازہ کر سکتے ہیں آپ۔ اگر 1 درہم سے کم ہے پیشاب یا بچے نے جو الٹی کی ہے، الٹی وہ یعنی بچے نے دودھ پیا یا کچھ کھایا پیا اور معدے سے خارج ہو کر آیا۔ بعض بچے جو ہے منہ میں دودھ رکھتے ہیں تھوڑا سا اور پھر نکال دیتے ہیں ایسے ہی، وہ الٹی نہیں۔ جو معدے سے خارج ہو کر غذا آ رہی ہے وہ نجاست ہے، وہ ناپاک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ 1 درہم سے کم ہے اور انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ تھا کہ ان کپڑوں کو پاک کر لیتے یا جسم کا حصہ پاک کر لیتے۔ لیکن اگر 1 درہم سے زیادہ ہے، پیشاب کی نجاست ہے یا پھر الٹی کر دی، وہ ناپاکی 1 درہم سے بڑھ گئی، تو پھر ایسی صورت میں اگر انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لی اسی حالت میں تو نماز نہیں ہوگی، اس نماز کو دوبارہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ جو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو وہ جو ہے اس کا پیشاب اور اس کی الٹی وغیرہ ناپاک نہیں ہوتے۔ ہاں، اگر بچہ اوپر کی کوئی غذا لے گا، ماں کے دودھ کے علاوہ کچھ اور کھائے گا پیے گا، تو پھر اس کا پیشاب اور الٹی ناپاک ہوں گے۔ یہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کم علمی ہے، لوگوں کو اس بارے میں علم نہیں ہے۔ ایک اسلامی بہن مجھے بتا رہی تھی اس طرح کہ میں بچے کو اٹھاتی ہوں اور بعض اوقات بچہ جو ہے وہ الٹی کر دیتا ہے یا پیشاب کر دیتا ہے، تو نماز کے لیے میں باقاعدہ طہارت حاصل کرتی ہوں، یعنی جسم پاک کرتی ہوں اور کپڑے وغیرہ چینج کرتی ہوں۔ تو مجھے گھر کے بزرگ کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا، آپ ایسے ہی نماز پڑھ لو، کیونکہ وہ صرف ابھی آپ کا دودھ پیتا ہے۔ تو یہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ بچے کی پیدائش سے لے کر تا حیات تک اس کا جو پیشاب ہے، اس کی الٹی وغیرہ، یہ نجس سے ناپاک ہے۔ اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو اس کا پاک کرنا ضروری ہے، اور ایسے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ البتہ 1 درہم سے کم ہے تو پھر اگر نماز پڑھ لیں گے نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ تھا کہ اس کو پاک کر لیا جائے۔ بہرحال یہ ہے نجاست، اور نجاست غلیظہ ہے بچے کا پیشاب، تو اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔